دوستو آج ہم آپ کو ہمارے ہمسایہ برادر ملک ایران کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ایک اسلامی ملک ہے۔ ایک ایسا اسلامی ملک جس میں موجود ایک کمپنی نے تمام دنیا کی مخالفت کے باوجود سلمان رشدی کو، جس کی پاکستان کی سر کی قیمت $3 ملین لگائی ہوئی تھی، یہی نہیں اس ملک نے تمام عالمی طاقتوروں سے بے خوف ہو کر اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل کی، اور 2012 میں اس بات کو تسلیم بھی کر لیا کہ ایک ایسا ملک ہے جس میں 98% آبادی مسلمانوں کی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس ملک میں یہودی اور عیسائی بھی رہتے ہیں۔ ایک ایسا ملک ہے جہاں گیس کتنے زیادہ ذخائر موجود ہیں جو کہ اس کو پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر رینک کرواتے ہیں، اور اگر ہم کروڈ آئل ریزرو کی بات کریں تو یہ ملک چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اگر ایران میں کوئی لڑکا اور لڑکی بدفعلی کرتے ہوئے یا غلط کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو پولیس ان کی شادی کروا دیتی ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، آپ اس ملک میں صرف 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی دولہا بن سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ ایران کے بارے میں اس طرح کی اور بھی منفرد طور طریقوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چینل کی آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے یہ فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ایران کی سیر پہ، جس کا پورا نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہے۔ ویسے کسی دور میں اس کو پرسا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ملک ایران کو دنیا کی قدیم ترین سیویلینز ٹاؤنز کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سن 4000 قبل مسیح میں الماتی کنگڈم سے شروع ہوئی اور پھر مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی سائرس تک پہنچی، جس نے امپائر بنائی جو کہ تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت ثابت ہوئی، اور اس کو دنیا کا 5ویں سپر طاقت بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہر عروج کو زوال ہے، ایسے ہی الیگزینڈر تھے یعنی کہ اسکندر اعظم نے سن 400 قبل مسیح میں اس سپر طاقت کو شکست سے دوچار کیا، اور پھر بہت ہی بڑی سلطنت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، مگر اس کے ٹھیک 107 سال بعد لوگوں نے بغاوت کر کے امپائر کی بنیاد رکھی، جو کہ سن 300 تک سنس امپائر کی مدد سے بڑی کامیابی تک چلتی رہی، اور پھر یہی سلطنت اگلے 400 سال تک ایک بڑی طاقت کے طور پہ جانی جاتی رہی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کا دور شروع ہوا اور عرب کے مسلمانوں نے سن 700 تک اس علاقے کو فتح کر لیا اور اسلامائزیشن آف ایران کی بنیاد رکھی، جس کے نتیجے میں یہاں پر اسلامک کلچر کا دور شروع ہوا، جس پر لوگ لٹریچر، فلسفی اور آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس اسلامی فاؤنڈیشن سے نہ صرف مسلمان مستفید ہوئے بلکہ یورپ سے بھی اسٹوڈنٹس یہاں آ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اس لیے اس دور کو اسلامک گولڈن کا نام دیا گیا۔ یہاں پر 200 سال تک حکومت کرنے کے بعد یہاں پر ترکس کی سلطنت قائم ہو گئی، مگر اس کے بعد پھر دونوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ لیکن 15ویں صدی میں دوبارہ ایرانیوں نے صاف فلیٹس کے نام سے اپنی ریاست کو بحال کر لیا اور اپنی ساری ریاست کا نظام شیعہ مسلک کے طور پر چلانا شروع کر دیا۔ 18ویں صدی میں نادر شاہ کے دور میں ایران ایک دفعہ پھر سے دنیا میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا، مگر 19ویں صدی میں ایران کے اپنے امپائر کے ساتھ تعلقات کافی خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے ایران کو اپنے کچھ علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ پھر اس کے فوراً بعد ایران میں 20ویں صدی کے زیر پریسان کونستیوں کی تحریک کو دیکھا، مگر اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ایران نے ایک بڑا ہی زوردار ایرانیان ریولوشن بھی دیکھا۔ اس انقلاب کے بانی کا نام روح اللہ خمینی تھا، اور وہی بعد میں ایران کے سب سے پہلے سپریم لیڈر بھی بن کر ابھرے، اور پھر پورا ایران ہی بدل کر رہ گیا، جس کے نتیجے میں آج کا موجودہ ایران 1980 میں مارز وجود میں آیا۔ دوستو اگر ایران کے رقبے کی بات کریں تو یہ 1,64,08,195 اسکوائر کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، اور اس کی کل آبادی کی بات کریں تو ایران کی کل آبادی 8,31,83,761
41 नफूस पर मुश्तमिल है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क बनता है। अगर हम इसकी सालाना आमदनी की बात करें तो ईरान का सालाना आमदनी 231.5 बिलियन डॉलर्स है, और अगर हम ईरान वालों की पर कैपिटा इनकम यानी कि औसतन सालाना इनकम की बात करें तो वो $2756 हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 6,14,700 रुपए बन जाते हैं। ईरानी करेंसी का नाम ईरानियन रियाल है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में काफी छोटी है, यानी कि आज 2024 में एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 200 ईरानी रियाल के बराबर है। दोस्तों, जहां पर सारी दुनिया में आबादी बढ़ जाने का रोया जा रहा था, वहीं पर ईरान में उल्टी गंगा बह रही थी, यानी कि 70 और 80 की दिहाई में ईरान में हर इस बंदे की हुकूमत की तरफ से इमदाद मिल रही थी जो कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा था, और वो इमदाद की शक्ल में अपने शहरियों को मोटरसाइकिल पर हेड से हिसाब से खुराक भी देते थे। ईरान में ये सिलसिला साल 1988 तक बड़े धूमधाम से चलता रहा, मगर इसके बाद इस वक्त के लीडर ने अपनी कौम को इस खौफ से बच्चे पैदा करने से रोक दिया कि इनका मुल्क इतने ज्यादा बच्चों की खुराक मुहैया नहीं कर पाएगा और इनकी मईशत डूब जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जेंडर चेंज करने की, यानी कि एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जिससे लड़के को लड़की और लड़की को लड़के में तब्दील किया जाता है, तो इस सिलसिले में भी ईरान थाईलैंड के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऐसा मुल्क है जहां पर लोग अपने बच्चों की जिन्स चेंज ऑपरेशन करवा रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से भी इन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं है। दोस्तों, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान का तनाजा अमेरिका इसराइल से बहुत ज्यादा चलता रहता है। ईरान किसी भी मुल्क की धमकियों के बावजूद अपना काम करता रहता है। पिछले दिनों ही इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई में ईरान कूदा था और ईरान ने इसराइल के एक बहरी जहाज को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद इसराइल ने फलस्तीन में मौजूद ईरान की सिफारत खाने को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान ने भरपूर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 300 मिसाइल इसराइल पर दाग दिए, जिससे इसराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकॉन को भी दबा दें। शुक्रिया।